حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے. اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر سلوک طے فرمایا. 25 سال آپ کے علم دین اور مجاہدے کے ادوار میں آپ کے گزرے. اس کے بعد آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اجازت سے بلکہ حکم سے آپ مسند ارشاد پر متمکن ہوئے. آپ نے یہ واقعات تفصیل کے ساتھ سنے ہوئے ہیں. اور آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ علامہ ابن جوزی جیسا بندہ محدث ہے، بہت بڑا محدث ہے، جب ان کے پاس ملنے کے لیے گئے تو آپ واعظ فرما رہے تھے، آپ قرآن کریم کی تفسیر کا درس دے رہے تھے. آپ نے آیا کریمہ کی ایک تفسیر بیان فرمائی، اس نے ساتھی سے کہا ابو بکر سے کہ میں جانتا ہوں، دوسری تیسری 11 تک تو وہ ساری لاتا رہا. 11 کے بعد جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 12ویں 13ویں آپ نے تفسیریں وہ بیان فرماتے رہے تو وہ نفی میں ساری لاتا رہا، یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا. 40 آپ نے ایک آیا کریمہ کے مفاہیم اور تفسیریں بیان فرمائیں، اور 40 تفسیریں بیان فرمانے کے بعد فرمایا یہ تو سارے کا سارا قال تھا، یہ تو وہ اس آیا کریمہ کا نور تھا جو لفظوں میں بیان کر سکا ہوں. اب اس آیا کریمہ کا ایک نور ہے، ایک اس کا حال ہے. اب اس کی طرف جب آپ متوجہ ہوئے تو سارے کا سارا مجمع وجد کرنے لگ گیا. اتنے بڑے عالم تھے. اور حضرت عمر بزاد فرماتے ہیں آپ کے پاس انٹرنیشنل سطح سے آپ کے پاس فتاوی آتے تھے، چاروں فقہوں کے مطابق آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے. آپ محدث بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، اور آپ اپنے دور کے سب سے بڑے پیراں بھی تھے. پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو، پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو. حضور غوث اعظم عالم ہے، پیر ہے. داتا صاحب عالم ہے، پیر ہے. حضرت معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی مراد رسول ہند الولی عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں. حضرت بابا صاحب عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں. حضرت مجدد پاک عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں. اگر اوپر چلے جائیں سارے صحابہ عالم بھی ہیں، سارے صحابہ پیر بھی ہیں. اور ان سارے صحابہ کے سب کے اصل ماخذ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں. حضور وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب صدق رسول الله الكريم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد استاد العلماء عالم بعمل فخر اہل سنت مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد نذیر احمد صاحب اطال اللہ عمرہ، اور فخر العلماء جناب علامہ قاری علی شان صاحب اویسی سلمہ اللہ تعالی، بانیان محفل محترم جناب چودھری محمد آصف گجر صاحب، محترم و مکرم جناب حاجی محمد فیاض صاحب، جناب محترم حاجی عبد الرحمن صاحب،
اور دیگر برادران اہل سنت، ملک سلمان صاحب بھی، آج خانان شیریں بیان آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید محفل 11ویں شریف انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان لمحات کو قبول فرما کر ذریعہ نجات بنائے، اور رب تعالیٰ اس جہان میں اگلے جہان میں اپنے پیاروں کی سنگت عطا فرمائے۔ جتنے بھائیوں نے اس کار خیر میں کسی بھی جہت سے حصہ لیا، مولا کریم سبھی کو اپنے مقاصد اسنا میں کامیاب فرمائے۔ جن ممدوحوں کے لیے، وصال شدگان کے لیے ایصال ثواب کی نیت کی گئی، محترم حاجی محمد ریاض صاحب مرحوم، حاجی محمد اقبال صاحب مرحوم اور ان کے خاندان والے جتنے لوگ بھی با ایمان دنیا سے گئے، مولا کریم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج کا دن اور آج کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ ہمارے ہاں عام روٹین میں عرف میں 11ویں شریف کل ہے، لیکن بغداد شریف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک اب ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مجھے چند مرتبہ وہاں عرس پاک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، تو ایک دن چونکہ چاند کے اعتبار سے عربوں میں پہلے چاند طلوع کر جاتا، تو وہاں اب پورا وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آستان مبارک لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا، پوری دنیا سے زائرین اور مہمان وہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور بغداد کی سڑکیں اس وقت وہ چہل پہل ہو رہی ہے، اور ہر طرف حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمانوں کے جھنڈوں کے جھنڈ نظر آ رہے ہیں، اور آج بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور یہ جو 11ویں شریف کی محافل ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اوپن یونیورسٹی ہے، جو آپ نے اپنے دور میں شروع فرمائی تھی۔ اوپن یونیورسٹی ہے، اس میں ریگولر داخلہ نہیں لینا پڑتا، کبھی مہینے کے بعد بھی ایک ایک لیکچر وہ اٹینڈ کرتے رہو، ایک ایک حاضری دیتے رہو۔ رب تعالیٰ علم و عرفان کے نئے دروازے بھی کھولتے، اور باطن کی رب تعالیٰ بہت ساری گتھیاں بھی سلجھا دیتا اور یہ بڑا خوبصورت نظام ہے۔ آج نا ہمیں اہل سنت و جماعت کو بہت سارے مسائل درپیش ہیں، کچھ اندرونی ہیں، کچھ بیرونی ہیں، کچھ ہمارے جو اعمال اور معمولات ہیں اس میں کچھ کجیاں بھی آ گئیں، کچھ اس کے اندر چیزیں افراط و تفرید کا شکار بھی ہو گئیں، اغیار کو تنقید کا موقع ملا، اور کہیں ہمارے اندر بھی بہت ساری کوتاہیاں اور بہت ساری دوسری طرف سے بہت زیادتیاں بھی ہیں۔ تو اہل سنت و جماعت کے علماء کو بڑی چومکھی لڑائی لڑنا پڑ رہی ہے، اور ہر یہ سے عملہ آوروں کو جواب دینا وہ ضروری ہیں۔ 11ویں شریف بہت خوبصورت عمل ہے، میں اسے قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ یہ وضاحت کروں گا، لیکن 11ویں شریف اسی بندے کا مقبول عمل ہے جسے رب تعالیٰ عقیدہ حقہ اس کی دولت بھی عطا فرمائے اور عمل صالح کی دولت بھی عطا فرمائے۔ میں اگو کی جمعہ پڑھانے کے لیے آتا ہوں، حضرت صاحب وہاں ایک بندہ مجھے ملا، میں نے پوچھا کہ وہ پہلے چورے شریف والے کسی حضرتوں کا مرید تھا۔ میں نے اس سے پوچھا یار پہلے تو ادھر جاتا تھا، آج کل تجھے کبھی اپنے حضرت کے ساتھ دیکھا نہیں؟ وہ آتے تھے ان کے بزرگ، کہنے لگا جناب میں ادھر رائے پور میں کوئی ایک بزرگ ہیں پیر صاحب، ان کا مرید ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہتا ہے جی وہ عیسائی ہیں۔ میں نے کہا عیسائی کا مرید ہو؟ کہتا ہے جی وہ 11ویں شریف دیتے ہیں۔ 11ویں شریف دینے سے بندہ صرف 11ویں شریف دینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا، اور یہ عامل لوگ وہ اہل سنت و جماعت کا ایسا شکار کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی پناہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے سنی تھے، اور عقائد اہل سنت و جماعت کے پکے محافظ تھے۔ آج لوگوں کو عقائد اہل سنت و جماعت کے متعلق بھی شک ہونے لگا، اور یہ طرح طرح کے وہ دوسرے فرقوں کے
بکو سے کاٹ چھانٹ کے وہ عقائد اہل سنت و جماعت کے سر تھوپے جا رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے مجالس اور ان کے مواعظ اور ان کے خطابات، ان کے لیکچرز، ان کی کتابوں میں آج تک بلکہ قیامت تک آنے والی اہل سنت و جماعت جو حضور کی امت ہے اس کے لیے رہنما حیثیت رکھتے ہیں۔ اور یہ بڑی بنیادی بات کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے، جس کا عمل بھی صحیح ہوتا ہے۔ بد عقیدہ بندہ ہو، حضور کے صحابہ کا گستاخ ہو، حضور کے اہل بیت کا گستاخ ہو، انبیاء کا گستاخ ہو، اولیاء کا گستاخ ہو، تو ایسے بندے کے سینے میں نور ولایت ڈالا ہی نہیں جاتا۔ پہلے عقیدے کی اصلاح سب سے پہلے، اور عقیدہ وہ جو یا قرآن میں بیان ہوا یا رسول اللہ کی حدیث میں، اس پر صحابہ کا اجماع، علماء ملت کا اس پر اجماع، وہی عقائد مقبول ہیں اور انہی عقائد کے ساتھ خیرات ملتی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے، یہ تو سارے جانتے ہیں مادرزاد ولی تھے، میں بھی کہتا ہوں مادرزاد ولی تھے۔ آپ کی امی جان حضرت احمد الخیر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت کاملہ ولیہ تھیں۔ یہ وہی ہیں جن کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی نے آپ کے والد گرامی عبداللہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دو سے فرمایا ایسی بیٹی سے تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں جو اندھی بھی ہے، بیری بھی ہے، لنجی بھی ہے، لنگڑی بھی۔ سنا ہے نا؟ یہ کون تھی؟ آپ کی امی جان، ایسی خاتون جن کی آنکھوں نے نہ محرم نہیں دیکھا، لغو گفتگو نہیں سنی، کسی گناہ کی طرف ان کے ہاتھ نہیں اٹھے، گناہ کی جگہ کی طرف ان کے پاؤں نہیں چلے۔ یہ ایسی ماں کے یہ بیٹے ہیں۔ ابا جان وہ جو ایک سیب بخشوانے کے لیے اس کی معافی کے لیے 12 سال تک خدمت کرتے رہے، جن کی پیدائش سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریف آوری اور ان کے مقام و مرتبہ کی بشارت دی۔ اس کے باوجود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی تعلیم جیلان میں حاصل کرنے کے بعد حفظ قرآن ابتدائی تعلیم، اس کے بعد 12 سال باقاعدہ ریگولر علم دین حاصل کرتے رہے۔ آج مجھے حضرت استاد جی مجھے ان چیزوں کی ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو کہتے ہیں مولوی تے درویش دی کدی نہیں لگ دی۔ میں کہتا ہوں مولوی اور درویش کی کبھی جدائی نہیں ہوئی، ہمیشہ عالم وہ ہوتا ہے جو ولی ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہاں میں ایک روایت لکھی ہے، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی لم یتخذ ولیا جاہلا، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بنایا۔ ولی وہ ہوتا ہے جو عالم ہو، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ باوجود مادرزاد ولی ہونے کے آپ نے باقاعدہ طور پر آ کر علم دین حاصل کیا۔ اے جڑی سن گلاں سنائیاں علم و بس کریوں یار تینوں ایکو الف درکار، تو مولوی جناب پڑھنے پڑھانے چ لگے رہی دن ساری زندگی، علم و بس کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ فقیری کے لیے علم چاہیے۔ میں آج تک یہ بات نہیں سمجھ سکا، علم و بس کریوں یار، تیرے اور میرے پاس علم کتنا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ما کانا و ما یکون کے علوم عطا فرما دیے، جو ہو چکا اس کے بھی عالم، جو ہوگا اس کے بھی عالم۔ پھر وہی آتی ہے قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اے محبوب میری بارگاہ میں عرض کر۔ علم یہ ولایت کا حسن ہے، علم کے بغیر بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ اور آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر اپنے مولا کریم کا وصل حاصل کر سکو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی قرب اور حضوری کے مزے پا سکو، تو جس راہ پر ہمارے شیخ گرامی محی الملت والدین غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی حضور سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس روش پر چلتے رہے، اس روش پر چلتے رہو، رب تعالیٰ دنیا بھی بھلی فرما دے گا، رب تعالیٰ آخرت بھی بھلی فرما دے گا۔ بڑی بنیادی بات ہے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں۔ ویسے تو یہ میں خاص طور پر یہ گجر برادری کے حوالے سے
یہ سیالکوٹ میں آ کر میرا کانسیپٹ تبدیل ہوا ہے. میں یہ سمجھتا تھا گجر لوگ عمومی طور پر یہ علم کے ساتھ یہ اتنے آشنائی نہیں ان کی ہوتی، لیکن یہاں پر استاد العلماء محدث سیالکوٹی حضرت علامہ حافظ محمد عالم صاحب سیالکوٹی علیہ الرحمہ، انہوں نے گجر قوم کی عظمت کو انہوں نے 4 چاند لگا دیے. حضرت استاد القرہ بڑے قاری صاحب جناب قاری عبدالعزیز صاحب گجر تھے، حضوری والے قاری. میرے ساتھ ایک ساتھی ہے، ہم وہ اپنا علامہ عبد المالک کھوڑوی صاحب کے مزار پہ گئے جنہوں نے قصیدہ غوثیہ کی یہ شرح لکھی ہے، وہ بھی گجر تھے. وہ میرے ساتھ وہ گجر تھا، کہنے لگا پہلی باری گجر دے کور تے آیا تو میں بھی گجر ہاں، میں نے کچھ عطا فرما. میں بڑا مزہ آیا، میں کہ مگر دا بھی طریقہ ٹھیک ہے. تو گجر قوم سیالکوٹ میں ان کی بہرحال خدمات ہیں. میں اس معاملے میں سوچتا رہا کہ یہ گجر یہاں اتنے دیندار اور اتنے عالم یہ کیسے بن گئے؟ مساجد میں ائمہ خطبہ گجر بڑے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ یہ سارے اکثر فیض یہ ڈوڈا شریف والے بزرگوں کا ہے، ڈوڈا شریف والے بزرگوں کا یہ فیض ہے. اور یہ فیضان قادریہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا فیضان ہے. اور یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ بہت بڑے عالم تھے، آپ نے باقاعدہ طور پر علم دین حاصل کیا، اور علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر سلوک طے فرمایا. 25 سال آپ کے علم دین اور مجاہدے کے ادوار میں آپ کے گزرے. اس کے بعد آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اجازت سے بلکہ حکم سے آپ مسند ارشاد پر متمکن ہوئے. آپ نے یہ واقعات تفصیل کے ساتھ سنے ہوئے ہیں. اور آپ اتنے بڑے عالم تھے کہ علامہ ابن جوزی جیسا بندہ محدث ہے، بہت بڑا محدث ہے، جب ان کے پاس ملنے کے لیے گئے تو آپ بات فرما رہے تھے، آپ قرآن کریم کی تفسیر کا درس دے رہے تھے. آپ نے آیا کریمہ کی ایک تفسیر بیان فرمائی، اس نے ساتھی سے کہا ابو بکر سے کہ میں جانتا ہوں، دوسری تیسری 11 تک تو وہ سارے ہلاتا رہا. 11 کے بعد جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ 12ویں 13ویں آپ نے تفسیریں وہ بیان فرماتے رہے تو وہ نفی میں ساری لاتا رہا، یہ بھی نہیں جانتا، یہ بھی نہیں جانتا. 40 آپ نے ایک آیا کریمہ کے مفاہیم اور تفسیریں بیان فرمائیں، اور 40 تفسیریں بیان فرمانے کے بعد فرمایا یہ تو سارے کا سارا قال تھا، یہ تو وہ اس آیا کریمہ کا نور تھا جو لفظوں میں بیان کر سکا ہوں. اب اس آیا کریمہ کا ایک نور ہے، ایک اس کا حال ہے. اب اس کی طرف جب آپ متوجہ ہوئے تو سارے کا سارا مجمع وجد کرنے لگ گیا. اتنے بڑے عالم تھے. اور حضرت عمر بزاد فرماتے ہیں آپ کے پاس انٹرنیشنل سطح سے آپ کے پاس فتاوی آتے تھے، 4 فقہوں کے مطابق آپ فتویٰ بھی دیا کرتے تھے. آپ محدث بھی تھے، آپ مفسر بھی تھے، اور آپ اپنے دور کے سب سے بڑے پیراں بھی تھے. پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو، پیر ہوتا ہی وہ ہے جو عالم ہو. حضور غوث اعظم عالم ہے، پیر ہے. داتا صاحب عالم ہے، پیر ہے. حضرت معین الملت والدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی مراد رسول ہند الولی عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں. حضرت بابا صاحب عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں. حضرت مجدد پاک عالم بھی ہیں، پیر بھی ہیں. اگر اوپر چلے جائیں سارے صحابہ عالم بھی ہیں، سارے صحابہ پیر بھی ہیں. اور ان سارے صحابہ کے سب کے اصل ماخذ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں، کائنات کے سب سے بڑے پیر ہیں. حضور سے بڑا کائنات میں پیر کوئی نہیں، حضور سے بڑا کائنات میں عالم بھی کوئی نہیں. اور تصوف کی اصل مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے. آج یہ جو ہم قادریت کا نور، نقشبندیت کا نور، یہ جو نسبتیں ہم وصول کرتے ہیں، یہ نسبتیں وہی ہیں جو رب تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سینے کے خیرات کے طور پر حضور کی امت میں جاری فرمائی ہے. اور یہ قیامت تک یہ جاری و ساری رہیں گی، قیامت تک یہ جاری و ساری رہیں گی. آج لوگ کہتے ہیں کوئی جیلم کا مرزا، کوئی دیگر جنہیں اسلام سے آشنائی بھی نہیں ہے، جانتے بھی کچھ نہیں، جناب یہ تو عجم کی پیداوار ہے. کسی نے کہا یہ تو نشہ ہے تصوف، اسلام کے ساتھ ایک پیرالل یہ ایک مذہب ہے. آشا وکلا نہیں. محبوب کریم علیہ السلام نے جو دین دیا اس میں یعلمہم الکتاب، یہ دین کا ایک شعبہ.
دوسرے شعبے کا نام ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور اسی وَيُزَكِّيهِمْ کا دوسرا نام ہے تصوف. وَيُزَكِّيهِمْ کا دوسرا نام ہے تصوف. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے یہ سارے صوفیاء، یہ جتنے سلسلے ہیں یہ تو غیر عرب کی پیداوار ہیں، غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کے، شیخ شہاب الدین سہروردی بغداد کے، بہاؤالدین نقشبند بخارا کے، اور حضرت معین الدین اجمیر کے سنجر کے، تو یہ تو غیر عرب لوگ ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کیا تعلق؟ تمہیں سمجھانے کے لیے علماء، یہ میرے اپنا استاد بھائی بھی ہیں والد گرامی کے ساتھ، میں ان کے میں بھی شاگرد ہوں ان کے ساتھ. ان کے پاس یہ ارشاد، آپ نے ارشاد فرمایا، میں تو ابھی 4-5 سال کا تھا، یہ فرما دیں میں ادھر بکھی میں پڑھتا بھی رہا ہوں. استاد العلماء علامہ نذیر احمد صاحب، تو ان کی دعائیں بھی مجھے حاصل ہوں گی. دین کے بہت بڑے خادم ہیں، 2 دروازہ کے سابقہ استاد بھی ہیں. تو میں بھائی یہ عرض کرتا ہوں، اگر یہ چاروں بزرگوں کے سلسلوں کو تم کہتے ہو، قادری بغداد سے چلے، سہروردی بغداد سے چلے، یہ چشتی سنجر سے چلے، یہ اپنا نقشبندی بخارا سے چلے، لہذا یہ غیر عربی ہیں، ان میں سے نہ کوئی مکے کا نہ مدینے کا. تو میں کہتا ہوں بخاری، یہ بھی تو امام بخاری ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، یہ بھی تو بخارا کا ہے، یہ کب مکے اور مدینے کا؟ امام مسلم بن حجاج قشیری یہ نیشا پور کا ہے، یہ کب مکے اور مدینے کا؟ ابو عیسیٰ ترمذی یہ بھی ترمذ کا ہے، خراسان کا، یہ کب مکے اور مدینے کا ہے؟ بات دیکھنی ہے کہ یہ اگر ان کی سندیں مدینے والے سے پیوستہ ہیں تو یہ پھر یہ فیضان مدینے کا. اگر امام بخاری اپنی سند بیان کر کے اپنا علم مصطفیٰ کریم کے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ دے تو بخاری کی حدیث ہونے کے باوجود اسے رسول اللہ کی حدیث سمجھتا ہے. اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نور کا رشتہ اپنے شیخ ابو سعید مخزومی سے، اور وہ حضرت ابو الحسن قرشی سے، اور وہ حضرت ابو الفرا توسی سے، اور وہ عبد الواحد تمیمی سے، اور وہ ابو بکر شبری سے، اور وہ حضرت جنید بغدادی سے، وہ سری سقطی سے، وہ حضرت معروف کرخی سے، وہ حضرت حسن بصری سے، وہ حضرت علی المرتضیٰ سے ہو کر اگر حضرت غوث اعظم اپنا سلسلہ حضور سے جوڑ دیتی ہیں تو یہ فیضان عجم کا نہیں، یہ فیضان مدینے والے کا ہے. اللہ یا رسول یہ سونے کی چین ہے، سونے کی چین، گولڈن چین، سلسلہ الذہب، گولڈن چین ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی وہی نور بانٹتے رہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو عطا فرمایا تھا. اور آج بھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائبین، نقشبندیہ کے جتنے قاسمین ہیں، قاسمین فیوض